جب ہم لوگ گھر میں انٹر ہوئے اس کے تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا. اس کی ساس کمرے میں سو رہی تھی. ہم نے دروازہ بجایا اور اسے کہا کہ وہ باہر آئے, گھر میں اس کی لاش پڑی ہوئی ہے, ایک جنازہ پڑا ہوا ہے بیٹی کا, وہ باہر کیوں نہیں نکل رہی. تو اس نے ہمیں یہی کہا کہ مجھے سونے دو اور آپ کی بیٹی اوپر ہے, جا کے اس کو لے جاؤ. اور اس کے بعد بھی وہ دروازہ بند کر کے سو گئی. اور جب ہم لوگ اوپر گئے تو ہم نے وہاں پہ کیا منظر دیکھا. ہم نے دیکھا کہ کمرے میں پولیس موجود ہے, اس کے علاوہ انہوں نے کہا تھا کہ اس نے خودکشی کی ہے اور وہ لٹکی ہوئی ہے, جبکہ وہ لٹکی ہوئی نہیں تھی. بیڈ کے اوپر ایک سیٹی پڑی ہوئی تھی جس پہ اس کے گھٹنے تھے اور وہ اس گھٹنوں کے بل وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی. اور اس کی شوہر کی سٹیٹمنٹ ہے پولیس کے پاس کہ رات کو اس کی اور اس کی بیوی کی لڑائی ہوئی ہے, اور اس کے بعد وہ بچوں کو لے کر دوسرے کمرے میں چلا گیا. اور جب وہ صبح آیا تو دروازہ لاک تھا. دروازہ اس نے کھولا ہے تو دیکھا ہے سامنے بیوی لٹکی ہوئی تھی پنکھے کے ساتھ. اس نے بیوی کو اتارا ہے اور لٹایا. تو میرا ایک سوال ہے پولیس والوں سے بھی جنہوں نے اس کی سٹیٹمنٹ لی ہے, اور اس کے شوہر سے بھی, کہ جب تم نے اس کو پنکھے سے اتارا ہے اور بیڈ پہ لٹایا ہے, پھر دوبارہ کیوں اس کو پنکھے سے لٹکایا تم نے؟ دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ افسوسناک ہے, کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ دل دہلانے والا واقعہ پیش کرنے والی ہوں. دوستو جو ایسا واقعہ جس سے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو سکتے ہیں. ملتان کے شہر میں ایک ایسا ظالمانہ واقعہ پیش آیا کہ جس سے آپ کی روح کانپ سکتی ہے. دوستو 20 سال کی حاملہ لڑکی یعنی ثانیہ زہرا, جس کا سوشل میڈیا پہ آج کل مرڈر کی خبریں بہت ہی زیادہ گردش میں ہیں. دوستو اس کے شوہر نے اس کو بڑی ہی بے رحمی اور بے دردی سے قتل کر ڈالا. دوستو یہ دل دلانے والا واقعہ تب سامنے آیا جب ایک انسٹاگرام پیج پر جسٹس فور ثانیہ نے اس عذاب کی تفصیلات شیئر کی. اس پیج کے مطابق ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ایک فورینسک رپورٹ نے یہ دعویٰ کیا کہ قتل کا واقعہ 8 جولائی کو ہوا اور ثانیہ کے والدین کو 9 جولائی کو پولیس نے اطلاع دی. ثانیہ جو کہ 2 بچوں کی ماں تھی, ایک بیٹا اس کا 3 سال کا تھا اور دوسرا 1.5 سال کا. دوستو مقتول لڑکی کے والد سید اسد عباس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کی بیٹی کو اس کے شوہر نے پیسے اور جائیداد کے لیے قتل کیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی بیٹی نے خودکشی نہیں کی ہے. پولیس کی اطلاع کے مطابق لڑکی کے شوہر نے اس کی زبان کاٹ دی تھی اور ساتھ میں اس کے دانت بھی توڑ دیے تھے, اور اس کے پاؤں کو بے پناہ تشدد کرنے کے بعد اس کے شوہر نے اس کے پاؤں تک کو بھی کچل ڈالا. پولیس خاندان کے افراد کو جائے کنویں میں داخل ہونے سے روک رہی تھی, لیکن اس کے چچا نے زبردستی اندر جا کر ٹوٹا ہوا شیشہ, استعمال شدہ کینچیاں اور درازوں میں چھریاں پائیں. قتل کرنے کے بعد سید علی رضا نے خودکشی کا ڈرامہ رچاتے ہوئے اس لڑکی کو پنکھے سے لٹکا دیا تاکہ کسی کا بھی شک اس لڑکے پر نہ جائے. سیدہ زہرا کے خاندان کو اس کی موت کی اطلاع پولیس نے 9 جولائی کو صبح میں دی, جبکہ اس کا قتل 8 جولائی کو ہوا تھا. جب اس کے والدین اس کی لاش لینے آئے تو اس کی ساس نے کہا کہ یہاں شور نہ مچاؤ اور اپنی بیٹی کو لے جاؤ. دوستو یہ ظالم ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکا. یہ بڑی ہی شرم کی بات ہے کہ یہ نام نہاد مرد ابھی تک آزاد گھوم رہے ہیں, اور ہم صرف اپنی عورتوں کو ذبح ہوتے ہوئے اور ظلم کا شکار ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. تو دوستو یہ تھی انتہائی افسوسناک خبر جو کہ میں نے آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی. تو اب مجھے اجازت دیں, ملتی ہوں میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اسٹے ٹیون, گڈ بائے. 5 چیزاں شیشے ٹوٹے ہوئے, جیڑا بندہ خودکشی کرتا ہے کیا وہ چیزاں ٹوٹے سی اور تو چپ کر کے خودکشی کرے سی. اور خودکشی واسطے ضروری ہے کہ زمین نال پیر نہ لگے. میری بیٹی 14 گھنٹے ایویں ٹنگی رہی ہے, 14 گھنٹے. اور اگر میری بیٹی نے خودکشی کی ہے تو پہلا کام آئی خامندار کے اوپر لا چھوڑیا, انہیں ٹنگا ہے ای واسطے کہ پولیس کو دکھاوا دی دیکھو یہ تو خودکشی کر گئی ہے. میں ملتان انتظامیہ نو مخاطب ہو کے گل کر رہا ہوں, میرا پرانا سرشا نہ جگاؤ. 13 تاریخ تک میری 302 دی FIR نہ ہوئی, 2 عورتیں تے 3 مرد گرفتار نہ ہوئے. میں تھوڑی ملتان دی اٹ نال اٹ بجاتے سا, اور میرا چیلنج ہے 10 محرم میں جلوس جتھے جتھے پورے سارے سماج